بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. ہمارے مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تشریح کے اسباق شروع ہیں. ان اسباق کے اندر ہم لفظ و لفظ ترجمہ، عربی گرامر کے لحاظ سے ترجمہ، لفظی اور اصطلاحی معنی اور با محاورہ ترجمہ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. مزید قرآن پاک کے اندر مترادف الفاظ کی تعریف اور تشریح خاص طور پر سیکھیں گے. مثلا رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، تدبر اور تفکر میں کیا فرق ہے، شعور اور جاننا میں کیا فرق ہے، قرآن پاک میں ظالم سے کیا مراد ہے، شک، ریب اور ظن میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح کے انشاءاللہ دوسرے الفاظ ہم فردن سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم سب نے قتل کر دیا، نفساً ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، بس تم نے اختلاف کیا، فیہا اس کے قتل کرنے میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے ہو. بنی اسرائیل والوں کے ہی گروپ تھے، انہوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا، اور بعد میں جو ہے وہ اختلاف اس بات پہ ہو گیا کہ ایک گروپ کہتا ہے کہ تم نے اس کو قتل کیا، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں تم نے اس کو قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا اسی آیت میں کہ اللہ جو ہے وہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ہی فیصلہ کیا کہ اصل قاتل کا جو ہے وہ قاتل کا کیسے پتہ چلے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے آیت کے اندر ارشاد فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا اضربوہ ببعضها، تم اس کو مارو بعض اس کے ٹکڑے سے. ہاں سے مراد جو ہے وہ گائے جو ذبح کی تھی، اس گائے کا کوئی ہڈی، کوئی گوشت کا لوتھڑا، کوئی اس کا ٹکڑا جو ہے اس مقتول کو مارو، تو پھر جو ہے تمہیں مقتول زندہ ہوگا اور زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتائے گا. اور ایسا ہی ہوا، مقتول کو جب گائے کا ٹکڑا جو ہے وہ ٹچ کیا گیا تو وہ زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، پھر دوبارہ جو ہے وہ مر گیا. تفاسیر کے اندر یہ سارا تفصیل سے واقعہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. یہاں پر جو بتایا گیا کہ جب اس کو ٹچ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ٹچ کرو، اس کو بازی سے مس کرو. بیچ کی جو بات ہے کہ وہ زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، وہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، تفاسیر میں احادیث میں ذکر ہے. یہاں پہ ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو. وَیُرِیکُمْ آیاتہ لعلکم تعقلون، اور وہ دکھاتا ہے تم سب کو اپنی نشانیاں تاکہ تم سب عقل سے کام لو. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل جو ہیں وہ سخت ہو کے اس کے بعد، فہی کالحجارہ جیسے کہ تمہارے دل پتھر کی مانند ہوں، او اشد قسوہ یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت. پتھروں سے زیادہ سخت ہونے کا مطلب جیسے کوئی دھات ہے، جیسے لوہا وغیرہ، مطلب اس قسم کی جو ہے وہ چیز ہوگی. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پھر اللہ جو ہے وہ تعریف بیان کرتے ہیں کہ چلو پتھر جو ہیں وہ بھی تمہارے جیسے جو قساوت قلبی والے سخت دل والے لوگ ہیں، ان سے تو پتھر بھی بہتر ہوتے ہیں، کہ کچھ پتھر بے شک وہ ہیں جن میں سے یتفجر منہ الانہار، کہ جس میں سے جو چشمے جو ہیں وہ پھوٹ پڑتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو شک ہوتے ہیں اور پھر اس میں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لڑک جاتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر سے لینڈ سلائیڈنگ ہو جاتی ہے، پتھر اوپر سے نیچے لڑک جاتے ہیں، یا پورے کا پورا تودا جو ہے وہ نیچے گرتا ہے. کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو.
قساوت قلبی کا مطلب ہوتا ہے دل کا سخت ہو جانا، اور دل کا سخت ہو جانا جو ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ اگر ایک بندہ گناہوں کی کثرت کرے گا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اگر تو وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے، گناہ کرے، ایک نقطہ لگ گیا، پھر گناہ کرے، پھر ایک نقطہ لگ گیا، تو بار بار گناہ کرنے سے اس کے نقطے جو ہیں دل کے اوپر سیاہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کا دل جو ہے وہ جیسے پیچھے آیت میں تھا ختم اللہ علی قلوبہم، جب وہ کیفیت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں کہ اب وہ ہدایت کے قابل جو ہے وہ نہ رہا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ اگر وہ توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تو نہ صرف اللہ تعالیٰ یہ کہ گناہوں کو معاف کر دیتے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ گناہوں کی کثرت سے دل کا سخت ہونا جو ہے یہ اللہ کا قانون ہے، اور اسی طرح دل کا اگر ہم نرم ہونا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح ہوگا؟ حدیث کے اندر ہی مفہوم ہے کہ جب بندہ ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے اوپر 10 بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 بار اس کے اوپر رحمت بھیجی جاتی ہے۔ تو اگر ہم سے یہ سوال پوچھا جائے تو رحمت بھیجنے سے جو ہے وہ کیا مراد ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ گناہوں سے دل سخت ہو جاتا ہے، رحمت سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جائے تو وہ نیکی سے دور چلا جاتا ہے، نیکی کرنا اس کو بہت مشکل اور وزنی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی رحمت اگر اس کے اوپر ہو جائے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، تو اس کو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے جب وہ نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل جو ہے وہ جلد جو ہے وہ کر سکے گا۔ تو نیکی کرنے کی توفیق اگر کوئی بندہ لینا چاہتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ دل کو جو ہے وہ نرم کر لے، اور دل کا نرم کس کے ساتھ مشروف ہے؟ اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ اور اللہ کی رحمت جو ہے بہت سارے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی ہے، کہ جو بندہ درود شریف پڑھے اور کثرت سے درود شریف پڑھے تو اللہ کی رحمتوں کے نزول کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا، اور نیکی کی توفیق اس کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے زیادہ ملے گی۔ آیت نمبر 75 میں ہے افتطمعون، کیا تم اس بات کا لالچ رکھتے ہو ان یؤمنوا کہ وہ سب ایمان لیں لکم تمہارے ساتھ، وقد کان فریق منہم، اور تحقیق ان میں سے ایک گروپ تھا، ایک گروہ تھا، یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم پھر یحرفونہ، اس کو پھر تحریف کر دیتے تھے، اس کے کلمات کو بدل دیتے تھے، اس کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے، ترمیم کر دیتے تھے، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ وہ اس کو جان لیتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ ہم تحریف کر رہے ہیں، تبدیلی کر رہے ہیں، وہ سمجھ لیتے تھے، وہم یعلمون، وہ جانتے بھی تھے۔ بنی اسرائیل والوں کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو جو ہے جب تورات زبور انجیل جو ہے وہ نازل ہوئی، تورات اور زبور جو ہے وہ بنی اسرائیل والوں پہ نازل ہوئی، انجیل جو ہے عیسائیوں کے اوپر نازل ہوئی، انجیل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور ان کے فالور جو ہیں وہ عیسائی کہلائے، انہوں نے ہی بعد میں تحریف کر دی۔ تورات میں بھی تحریف ہو گئی، زبور میں بھی تحریف ہو گئی، انجیل میں بھی تحریف ہوگی۔ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کلمات کو بدل دیا، کچھ اصل رہنے دیے، کچھ اپنی مرضی کے مطابق ان کو تبدیل کر دیا۔ تو اسی کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے کہ ان کی یہ عادت تھی کہ یہ کام کرتے تھے۔ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کہ وہ کچھ پیسے کمانے کے چکر میں، ثمناً قلیلا، یا اپنی بڑائی جو ہے وہ بتلانے کے لیے ایسا کام کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافق لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، وہ منافق کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور ان منافقوں میں سے جب بعض کی طرف ہوتے ہیں تو قالوا أتحدثونهم، جب وہ بعض کی طرف ہوتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ منافق جب مشرکین کے پاس جاتے ہیں، منافق تو وہ ہے جو دو مذہب رکھتا ہے، مسلمانوں کے پاس آ کے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں تم جیسا مشرک ہوں۔ تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو منافق ہے مسلمانوں کو، مومنین کو تو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے کر آیا ہوں، جب وہ واپس مشرکوں کے پاس جاتا ہے تو مشرک جو ہیں اس کو گلہ کرتے ہیں، منافقوں کو، ان کو کہتے ہیں قالو، ان سب وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم سب منافق جو ہے وہ بتلاتے ہو، ہم ان سب مسلمانوں کو، بما فتح اللہ علیکم، کہ جو اللہ نے کھول کر بیان کر دیا تمہارے اوپر،
مطلب تورات زبور میں جو کھول کے بیان کر دیا کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، یہ نشانیاں ہیں اور وہ حق کے ساتھ آئیں گے، وہ جو سارا بتلایا تھا، تم ان کو جا کے یہ بات کیوں بتلاتے ہو کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حق ہیں، سچ ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ حجت لے آئیں تمہارے اوپر اس دلیل کے ساتھ، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ مطلب ہم مشرکین اپنے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں پر سادہ اور بھولے بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں، اور ہماری تورات زبور انجیل میں لکھی ہوئی بات نہیں ہے۔ تم نے یہ بات ان کو کیوں بتائی کہ ہاں ہماری تورات زبور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی اور ان کے اوپر ہم نے ایمان لے کر آنا ہے، ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور اب جو ہے ہم اپنے تئیں اس کو چھپاتے ہیں، تم اس کو ظاہر کیوں کرتے ہو؟ افلا تعقلون، تو مشرکین جو ہے منافقوں کہتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جواباً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولا یعلمون، کیا وہ سب نہیں جانتے، یعنی منافقین یا مشرکین کیا وہ سب نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جو وہ اعلانیہ طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون، اب یہاں پہ ایک نئی بات شروع ہو گئی ہے کہ پچھلی جو آیات تھی وہ علماء سے، جو بنی اسرائیل کے بڑے عالم لوگ تھے ان کے متعلق تھی کہ وہ جاننے کے باوجود وہ چیز کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان پڑھ لوگوں کی، ومنہم امیون، ان میں سے ان پڑھ بھی ہیں بنی اسرائیل میں سے، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر ان کی اپنی خواہشیں، اپنی آرزویں ہیں، اپنی خواہش کو یہ اپنا خدا بنایا ہوا، اپنی خواہش کو یہ اپنا دین بنایا ہوا، وانہم الا یظنون، یہ کہ وہ صرف گمان کی باتیں کرتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بس افسوس ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو یکتبون الکتاب، کتاب کو لکھتے ہیں، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون، کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس کے بدلے میں تھوڑا قیمت جو ہے وہ خرید لیں۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں اگر ہم کہیں کہ کچھ، جیسے ایک تو علماء حق ہوتے ہیں اور ایک علماء سو ہوتے ہیں، جھوٹے علماء ہوتے ہیں، اچھے اور برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ تو علماء سو آج کل کے دور میں دیکھیں کہ وہ غلط قسم کے فتوے جو ہیں صرف پیسے کے لالچ میں اس کی مرضی کے مطابق کا فتویٰ دیتے ہیں، تو یہ وہی بات ہو رہی ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس افسوس ہے ان لوگوں کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جن کے ہاتھوں نے یہ کتابت کی وہ لکھتے ہیں، وویل لہم مما یکسبون، اور تباہی افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو وہ کماتے ہیں۔ وقالو، اور ان سب نے کہا، لن تمسنا النار، کنہوں نے کہا؟ بنی اسرائیل والوں نے کہا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے کچھ دن جو ہے وہ چھوئے گی۔ قل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قل تم کہہ دو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جائے کہ آپ کہہ دیں، اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ اے بنی اسرائیل والو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے کچھ دن؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون، یا تم وہ بات کرتے ہو، علی اللہ ما لا تعلمون، جو تم جو ہے وہ جانتے ہی نہیں ہو۔ بلا من کسب سیئہ، ہاں من کسب سیئہ، جس نے جو ہے وہ بدی کی، برائی کی، گناہ کیے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیرے رکھا، یعنی کہ جب وہ مرا تو وہ اسی کفر کی حالت میں گناہ کرتے کرتے مر گیا۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ سب آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ سب جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔